رسول اکرم علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، 14 طبق روشن ہوتے ہیں۔ آپ جب تقاضا انوار ربانی کا ہوتا تھا تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، جب تقاضا انوار ربانی کا مشاہدہ اور تقاضا ہوتا تھا تو آپ رکوع میں چلے جاتے تھے۔ آپ انوار ربانی کے متطلبات کو، مقتضیات کو سمجھ رہے تھے، اور آپ کے لیے قانون ہے، اس لیے کہ آپ انوار ربانی کا مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ حضرات محترمین، عزیز طلبہ، اہمیت کے حامل، دور دراز قرب جوار سے آئے ہوئے مہمانان کرام، ہم تمام یہاں پر اللہ رب العزت کی وحدانیت، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، علوم نبوت، علم و عرفان، اس نسبت پر اکٹھے ہوئے ہیں اور جمع ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام آتے گئے، اللہ رب العزت کے احکام نازل ہوتے گئے اور جزوی طور پر ان میں ترمیم ہوتی رہی۔ آخر میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، غار حرا ہے، اور بخاری شریف میں آپ نے جملہ پڑھا ہے کہ یتحنث، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اور صرف عبادت کے لیے اعتکاف کے انداز پر غار حرا میں ہے۔ آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے اور قرآن مقدس کے نزول کا آغاز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان پہاڑوں کی بلندیوں سے کیا جا رہا ہے، اور چند آیات قرآنی نازل ہوئی، بألفاظ دیگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اور ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم الشرائع بھی ہیں۔ آپ کے لیے جو شریعت نازل ہوئی وہ آخری شریعت ہے، وہ آخری قانون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں طلبہ دور حدیث شریف کی خصوصی طور پر توجہ چاہوں گا۔ آپ کو میدان عمل میں نکلنا ہے، چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو ہر دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، آپ کی شریعت سارے عالم کے لیے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی اور مدنی زندگی، دو ادوار پر منقسم ہے۔ کبھی کبھی میدان عمل میں جانے کے بعد ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ دور کسی جگہ پر، احوال کسی جگہ کے مکی زندگی کے متقاضی ہوتے ہیں اور ہمارا کردار مکی زندگی کا ہوتا ہے، کہیں اس کا برعکس ہوتا ہے۔ آپ کو غور کرنا ہے میدان عمل میں کہ کن احوال سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور مکی دور ہے یا مدنی دور ہے، اور اسی طرح آپ کو میدان عمل میں عمل کرنا ہے، کردار اور رول پلے کرنا ہے۔ آپ جو ہیں، آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت سے بڑی کوئی رسالت اس دنیا میں نہ آئی ہے نہ آنے والی ہے۔
آسمانوں کی بلندیوں اور زمین پر ظاہری طور پر بھی پہاڑوں کی بلندیوں سے آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا۔ آپ نبوت کے بعد جیسے لوٹے ہیں تو بیت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اس کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ وہ بیت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ، تفقہ و تبلیغ کا سلسلہ وہ بیت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد محصور ہو گئے اور شعب ابی طالب میں وہاں پر جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد پھر دار ارقم ابن ابی ارقم، دار ارقم جو ہے وہی ساری آبادگاہ بن گیا، یہاں تک جو متعدد درسگاہیں وجود میں آتی رہی۔ کیا مرحلے تھے اور کیا احوال و قواعد تھے، ذرا استحضار مقصود ہے، استحضار مقصود ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، حضرت محترم صاحب دعوت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، مگر میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ مکی دور ہے، ان درسگاہوں کے احوال پر ذرا ایک نظر ضرور ڈالتے رہیے، ہمیشہ ضرور ڈالتے رہیے۔ آگے بڑھیے، پھر مدینہ منورہ کا دور ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی ہے، صفہ نبوی ہے، اور ایک دوسرے انداز پر گویا مدارس کا اور دعوت و تبلیغ کا اور میدان عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ ریاست مدینہ وجود میں آ چکی ہے، اور پھر وہاں سے ہر چہار جانب سمرقند و بخارا اور کوفہ و بغداد تمام سے گزرتے ہوئے وللہ الحمد یہ علم نبوت اس ہندوستان کے اندر پہنچا، اور ہندوستان میں متعدد جگہوں پر اللہ رب العزت نے جیانے پیدا فرمائے۔ کہیں دہلی میں علم حدیث کے تحفظ کے لیے علماء کھڑے ہوئے، کہیں لکھنؤ میں فقہ اسلامی کی ترجمانی کے لیے علماء تیار ہوئے، کہیں معقولات نے جنم لیا، اور یہ منتشر درسگاہیں اس ہندوستان میں وجود میں آئے۔ حجت اللہ فی الارض الامام الاکبر مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نفع اللہ مرقدہ وبرد ملجعہ، آپ کو اللہ رب العزت نے ایسی عجیب و غریب بصیرت اور شریعت و طریقت کی جامعیت عطا فرمائی، اور ایسے فیصلے اللہ رب العزت نے آپ کو الہام اور القاء فرمائے کہ حجت اللہ فی الارض حضرت نانوتوی نفع اللہ مرقدہ اپنے رفقائے کار کو لے کر آگے بڑھے ہیں، اور احوال کی تمام تر نزاکتوں اور تمام تر برائیوں کے باوجود، تمام تر احوال کی انتہائی کرب اور بے چینی کے باوجود حضرت نانوتوی نفع اللہ مرقدہ نے دارالعلوم دیوبند کی تعبیر ڈالی۔ یہ ایک مدرسہ نہیں، میں کہتا ہوں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نفع اللہ مرقدہ، میں نے اپنے کانوں سے ان کو کہتے ہوئے سنا، ندوۃ العلماء کی مسجد میں خطاب فرما رہے تھے، انہوں نے عرض کیا سب سے پہلی تحریک، اہم تحریک دارالعلوم دیوبند کا ذکر کیا، اور کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر آپ دارالعلوم دیوبند کو ایک مدرسہ سمجھتے ہیں تو پھر دارالعلوم دیوبند کے ساتھ آپ انصاف نہیں کرتے۔ دارالعلوم دیوبند ایک تحریک کا نام ہے، اور وہ ہمہ جہت تحریک ہے جہاں تیاریاں وجود میں لائی جاتی ہیں۔ اس سے بڑی کوئی ناانصافی اس تحریک کے ساتھ نہیں ہو سکتی کہ چند کتابوں تک اس تحریک کو محدود کر دیا جائے، یہ ناانصافی ہوگی اور شرمندگی ہوگی حضرت نانوتوی نفع اللہ مرقدہ کے سامنے۔ الغرض یہ دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا، اور یہاں حضرت نانوتوی نفع اللہ مرقدہ، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نفع اللہ مرقدہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فقیہ النفس نفع اللہ مرقدہ، اور
حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ اور اس کے علاوہ رفقائے کار ان کی محنتیں آگے بڑھتی رہی اور پھر علماء ایک نہیں ایک بڑی تعداد ملک کے ہر گوشے میں آپ کو ان کی خدمات نظر آئیں گے وہ پیدا ہوتے رہے سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. مجھے کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد فخر الاسلام حضرت مولانا فخر الاسلام حضرت مولانا محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ اور اس کے بعد حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ 50 برس کا طویل عرصہ ہے. اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کا اہتمام اس کی آبیاری اس کی ترجمانی اس کی جامعیت اس کی شہرت کا صحرا اللہ رب العزت نے حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کو عطا فرمایا. ان کی خطبات ان کی کتابیں ان کی تحریریں آپ ذرا غور سے پڑھیں کیا دارالعلوم دیوبند کی ترجمانی ہے اور کیا دیوبندی مسلک کی ترجمانی ہے. عجیب و غریب دور اللہ رب العزت نے حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ کو عطا فرمایا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ابھی قریب کی بات ہے کہ خطیب الاسلام اور رئیس المتکلمین حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ تقریباً 25 برس پر محیط ہم حضرت علیہ الرحمہ کے ساتھ رہے ہیں حضرت علیہ الرحمہ کو قریب سے دیکھا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جہد صلاحیتیں عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے علم کلام میں وہ تبحر عطا فرمایا کہ چٹکیوں میں مسائل کو حل کرتے تھے. اللہ رب العزت نے بڑا کمال عطا فرمایا. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. اللہ رب العزت انوار و برکات سے ان کی قبر کو لبریز فرمائے. اللہ رب العزت جوار رحمت میں اور بلند مقام عطا فرمائے. حضرت علیہ الرحمہ وہ نظر آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں یہ چل رہے ہیں یہ پھر رہے ہیں. وہ صورت آنکھوں کے سامنے جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے. اسی طرح حضرت ابن انور حضرت فخر المحدثین حضرت علامہ سید انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ ابھی آپ ترانے میں تذکرہ سن رہے تھے. ان کی آواز اور ان کی آواز کی کھنک اور ان کی تحقیق ان کی تدقیق ان کا بخاری شریف پر عمل جہد کلام اور نطق و بیان انظر جو ہے وہ ایک مثال ہے. ایک عجیب و غریب انداز حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا. یہ دارالعلوم دیوبند یا بنام دارالعلوم وقف دیوبند اللہ رب العزت نے یہ ایک دارالعلوم دیوبند کا تسلسل تو آپ دیکھ رہے ہیں. حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ حضرت فخر الاسلام نور اللہ مرقدہ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ اور نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ محتمم وہ استاد حدیث دارالعلوم وقف دیوبند آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے. اللہ رب العزت نے گونا گو اہم صلاحیتیں. یہ بچہ ترانہ پڑھ رہا تھا شاید گہرائی سے میری توجہ اس طرف آج ہی ہوئی ہو. اس نے ایک لفظ بولا کہ وحدت امت وحدت امت. جب حضرت محتمم صاحب کا تذکرہ آیا تو وحدت کا لفظ بولتا چلا گیا. میں اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے لے کر حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ تک جو اللہ نے کمالات عطا فرمائے ان کمالات سے آج بھی اللہ نے آپ کو محروم نہیں فرمایا. آج بھی اللہ رب العزت نے اس کا عکس حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کی شکل میں آپ کو عطا فرمایا ہے. حضرت محتمم صاحب کی دعائیں حضرت محتمم صاحب کی توجہ حضرت محتمم صاحب کا
آپ کے تعلق سے ایسا گہرا تعلق اور غور و فکر اور تدبر کہ کس طرح آپ جو ہے میدان عمل میں آئے اور آپ کو اللہ رب العزت ترقیات سے سرفراز فرمائے. اس کے لیے جفا کشی اور محنت اور جد و جہد اور ناسپاسی ہوگی کہ میں آئندہ کے لیے امید نہ رکھتا چلوں، اللہ جانے. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت نائب محتمل دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حدیث اور نائب محتمل محترم مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی، اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے، صحت و تندرستی کے فیصلے کرے اور ان کو قوت عمل اور زیادہ عطا فرمائے. طلبہ عزیز خوب جانتے ہیں کہ ہمہ جہت جو ترقیات دارالعلوم وقف دیوبند میں آپ کو نظر آ رہی ہے، ان تمام میں اہم حصہ محترم مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی دامت برکاتہم کا ہے. مجھے کچھ باتیں آپ سے 2-4 منٹ کے لیے عرض کرنی ہے. اس سے پہلے مہمان جو یہاں پر تشریف فرما ہو ان کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ وللہ الحمد جس دارالعلوم وقف دیوبند میں آپ اکٹھے ہیں اور جمع ہیں، یا دارالعلوم وقف دیوبند میں شعبہ ناظرہ الف باتا سے تعلیم ہوتی ہے. ناظرہ بچہ جب پڑھنے بیٹھتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھنے بیٹھتا ہے، تو نورانی قاعدہ قرآن کریم، حفظ، ناظرہ اور شعبہ تجوید یعنی قرآن کریم کے ابتدائی تمام درجات اور ان کی طرف پورے طور پر توجہ دی جاتی ہے. ابھی آپ نے جلسے انعامیہ میں دیکھا کہ 5 بچوں نے 6 بچوں نے ایک نشست میں پورا قرآن کریم سنایا اور متعدد اساتذہ اس کے لیے معمول رہے اور اساتذہ نے خود قرآن کریم ایک ہی نشست میں ان کا سنا. تو درجہ تجوید ہے، تمام شعبے یہاں پر. پھر عربی درجات میں جو دارالعلوم دیوبند کے قدیم شعبے ہیں وہ تمام شعبے، اور پھر ہزاروں طلبہ آج بخاری شریف پڑھ کر آخری درس سے لے کر یہ مولوی بننے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر دارالعلوم وقف دیوبند میں متعدد شعبے ہیں. شعبے تفسیر ہے، تکمیل ادب ہے، افتاء ہے، تخصص فی الفقہ والافتاء ہے، اور اسی طرح حجت الاسلام اکیڈمی ہے. اکیڈمی میں بھی طلبہ تصنیف و تعلیم کے لیے داخلہ لیتے ہیں اور متعدد طلبہ شعبہ اکیڈمی سے فراغت حاصل کرتے ہیں. ہمارے پھر خصوصیت کے ساتھ یہاں پر تخصصات کے طلبہ کو مقالے لکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں اور ان طلبہ کو مقالے آپ سمجھو کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں کسی عنوان پر ان سے لکھوائی جاتی ہیں اور وہ پورے سال کتابیں لکھتے رہتے ہیں. چونکہ مولوی ہو کر آگے ہیں وہ پورے طور پر جانتے ہیں کہ کس طرح لکھنا ہے یا ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح لکھنا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی پوری کتابیں لکھتے رہتے ہیں اور پھر ان کے لیے حجت الاسلام اکیڈمی کی طرف سے محاضرے منعقد کرائے جاتے ہیں. متعدد یونیورسٹیوں سے پروفیسرز حضرات، اہمیت کے حامل، عقل و دانش والے حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے طلبہ کے سامنے اہم عناوین پر محاضرے پیش کرتے ہیں. انتظامی طور پر ہو، تعلیمی طور پر ہو، یہاں سے جو ہے ہمارا ندائے دارالعلوم وقف رسالہ نکلتا ہے، انگریزی میگزین نکلتی ہے اور مجلہ محکمہ. ہندوستان میں شاید 2-4 رسالے ہوں گے، پورے ہندوستان کے طول و عرض میں شاید 2-4 میگزین ایسی ہوگی. ایک میگزین ان میں ہے وحدت الامہ، وحدت الامہ عربی میں ہے، وہ مجلہ محکمہ ہے، وہ الحمدللہ دارالعلوم وقف دیوبند کا ترجمان ہے اور پورے عالم عرب میں دارالعلوم وقف دیوبند کی ترجمانی کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انتظامی طور پر داخلوں کے وقت میں آنے والے جدید طلبہ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ابھی ویب سائٹ پر اس کے لیے فارم تیار کر دیا گیا. درخواستیں بنگال، بہار، اڑیسہ، آسام کہیں
کہیں بھی بیٹھے ہوئے آپ اپنی درخواستیں پور کر سکتے ہیں. آپ کو براہ راست امتحان کے لیے آنا ہے. ویب سائٹ پر آپ جائیں گے, اس کی تفصیلات کچھ آپ کے سامنے آ گئی, اور ہمارا جو تعلیمات سے وہ کتابچہ چھپتا ہے قوانین ضوابط پر مشتمل, اس کتابچے کو اس کی تفصیلات موجود ہیں. آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے اپنی درخواست پور کر سکتے ہیں. ضرورت ہے کہ جن جدید طلبہ کو یہ بات معلوم نہیں, ان جدید طلبہ کو آپ جہاں پر جائیں گے ان کو بھی بتا دیں تاکہ ان کو بھیڑ لگانے کی اور یہاں کے لیے قبل از وقت سفر کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑے. الغرض اللہ رب العزت کا فضل ہے, دارالعلوم وقف دیوبند ہمہ جہت متوجہ ہے امت مسلمہ کے لیے کس طرح جیالے تیار کیے جا سکتے ہیں. انگریزی کا انتہائی اہمیت کا حامل شعبہ دارالعلوم وقف دیوبند میں قائم ہے, اور شعبہ انگریزی سے فارغ ہونے والے دوسرے سال کے طلبہ الحمدللہ زبان پر عبور رکھتے ہیں. باہر کے لوگ جب آ کر ان سے گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تصور نہیں ہو رہا ہے, سوچنا مشکل ہے کہ یہ مولوی نما لوگ ہیں. میں نے کہا مولوی نما نہیں, واقعتاً پورے مولوی ہیں. یہ مولویت سے فارغ ہونے کے بعد داخل ہوئے ہیں. وہ عربی بولتے ہیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے, انگلش بولتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ مولوی بھی اتنی اچھی انگریزی بول سکتا ہے. دارالعلوم وقف دیوبند کی خدمات ہمہ جہت ہے. اللہ رب العزت ہمہ جہت خدمات کو مزید ترقیات سے سرفراز فرمائے. مجھے تھوڑی سی بات اور آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ سارے عالم میں رسول اکرم علیہ السلام پر نازل ہونے والا وہی قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں کوئی دوسرا قرآن کریم نہیں پڑھایا جاتا. وہی حدیثیں, وہی سیاہ ستہ, وہی دور حدیث کی 10 کتابیں نہ جانے دنیا کے کتنے خطوں پر پڑھائی جاتی رہی ہیں ہمیشہ سے. یہ کوئی بعد میں دین وجود میں نہیں آیا, یہ ایک تسلسل ہے. پھر دارالعلوم دیوبند کا کیا امتیاز ہے؟ دارالعلوم دیوبند نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ایک تو معقولات اور منقولات کی جامعیت. ایک طالب علم معقولات پڑھتا تھا, ایک منقولات پڑھتا تھا. دارالعلوم دیوبند نے طالب علم کو لیا, پہلے اس کو معقولات پڑھائے پھر اس کو منقولات پڑھائے. منقولات پڑھانے کے لیے یعنی حدیث کی کتابیں پڑھانے کے لیے حدیث کا متن الگ پڑھایا جاتا تھا, فقہ اسلامی الگ پڑھایا جاتا تھا. دارالعلوم دیوبند نے حدیث کے متن کی تشریحات کو لیتے ہوئے فقہ اسلامی کو اس کے ساتھ ساتھ پڑھانا شروع کیا, اور فقہ اسلامی اور علم حدیث دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. پھر خصوصی امتیاز میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ جو ہمارا دین ہے اس کی 2 پرت ہے, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک ظاہری پہلو ہے, ایک باطنی پہلو ہے. ایک ظاہری پہلو جس کو آپ تشریع اسلامی کہتے ہیں, ایک باطنی پہلو ہے جس کو آپ تکوین کہتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, یہ ظاہری پہلو سے متعلق ہے, وَالْأَفْئِدَةَ یہ باطنی پہلو سے متعلق ہے. اللہ رب العزت نے دیوبند کو یہ کمال عطا فرمایا کہ یہاں پر تشریع اور تصور یعنی شریعت اور طریقت دونوں کی جامعیت اختیار کی گئی, اور درس حدیث کا یہ امتیاز دیوبند میں قائم ہوا. 2-4 منٹ کے لیے میں آپ کو شاید سبق میں بتایا ہوگا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ اولین صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند, آپ نے علم حدیث میں پڑھا کہ صلاۃ کسوف سورج چاند کے گہن ہونے کی 2 رکعت نماز لمبی لمبی پڑھی جاتی ہے. آپ نے پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 2 رکوع فرمائے, پھر دوسری رکعت میں 2 رکوع فرمائے, یعنی 2 رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ 2. آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع فرمائے, ثم قام فاطال ثم رکع فاطال ثم قام فاطال,
सजदा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रुकू फरमाए। शवाफे के नजदीक आज भी 2 रुकू है। अहनाफ ये कहते हैं रुकू तो एक ही किया जाएगा। अब आपने तशरीहात पढ़ी है, शुर्राह की किताबें पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए, तो जी एक से एक वो दरसगाह की लंबी गुफ्तगू मैंने आपके सामने अर्ज की होगी, वो कहते चले गए। हजरत नानोतवी, हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोतवी नफर अल्लाह मरकतहू की तशरीह मैंने पढ़ी। हजरत ने इरशाद फरमाया कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रवायत सहाबा की है कि 2 रुकू एक रकात में फरमाए, इसकी किसी तावील की जरूरत नहीं है। और इमाम अबू हनीफा ने जो इरशाद फरमाया कि एक ही रुकू किया जाएगा, यह अपनी जगह पर कानून अटल है। तो क्या फतवा अबू हनीफा के कौल पर दिया जाएगा? अमल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए इरशाद फरमाया कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही नाज़िल होती है, 14 तबक रोशन होते हैं। आप जब तकादा अनवार रब्बानी का होता था तो आप खड़े हो जाते थे। जब तकादा अनवार रब्बानी का मुशाहदा और तकादा होता था तो आप रुकू में चले जाते थे। आप अनवार रब्बानी के मुततल्लबात को, मुक्तदायात को समझ रहे थे और आपके लिए कानून है, इसलिए कि आप अनवार रब्बानी का मुशाहदा नहीं कर रहे हैं। वो ज़ाब्तों की, ये ज़ाब्तों की बात है, वो राब्तों की बात थी। बहरहाल एक तकवीन है, एक तसव्वुफ है, एक उसकी हकीकी गहराई है, उसका ताल्लुक है, और एक ज़ाहिरी ज़ाब्ता और तशरीह इस्लामी है। अबू हनीफा ने ज़ाब्ता बयान फरमाया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने तकवीन और उसके रास्ते को बयान फरमाया है। बस शुर्रा अगर होते तो कह उठते कि तजल्ली ना थी या नूर, न तुम समझे न हम समझे, चला क्यों कर ये कोहे दूर, न तुम समझे न हम समझे। कहना यह है कि ये कमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देवबंद को अता फरमाया। और आपको बताता चलूं कि देवबंद की ये इल्म हदीस की अहमियत की हामिल तर्जमानी, इसमें सबसे बड़ा कमाल हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी नफ़रअल्लाहु मरकतहू को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया था। आज भी अल्लाह ने उनके पोते हमारे मोहतरम और मुकर्रम हजरत मौलाना सैयद अहमद खिज़र शाह मसूदी दामत बरकातुहुल आलिया सदरुल मुदर्रिसीन नाज़िम मजलिस तालीमी शेखुल हदीस दारुल देवबंद, आपको उनसे तलम्मुस का मौका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। इन निस्बतों को कलील और बेअहम न समझ लेना। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दारुल उलूम वक्फ देवबंद में ये कमाल की निस्बतें अता फरमाई है। लेकिन याद रखो, अब जो आपको जाना है, मैंने जो आपको बताया कि मक्की जिंदगी क्या है, मदनी जिंदगी क्या है, अहवाल पर उसका इंतबा करना ये आपका काम होगा। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, फिर क्या क्या, फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। अजीब हालात है, आप सब समझ रहे हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हजरत मोहतरम साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। मैं तवील गुफ्तगू इसलिए कर गया जितनी तवील हुई कि मेहमान इधर उधर से और आने वाले थे। दुआओं में शिरकत के लिए लोगों के फोन आ रहे थे कि इतने सवेरे जो है दुआ ना हो जाए, हजरत मोहतरम साहब की दुआ से हम महरूम रह जाए। हर जानिब से फोन ये आ रहे थे कि बारिश का मौसम है, जरा सा ताकीद कीजिए, जरा सा ताकीद कीजिए। हम दारुल वक्त देवबंद में अपने मुकर्रम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। दारुल वक्त देवबंद आपके आने पर आपको मुबारकबाद कहता है। अल्लाह करे आपके बच्चे हमेशा कामयाब हो और मिल्लत इस्लामिया को अल्लाह भरपूर कामयाबी अता फरमाए। 2-3 बातें मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि सबसे पहले यहाँ पर 2 किताबों का आज सबक है, एक दर्स मुसलसलात है और एक बुखारी शरीफ की तकमील है, आखिरी दर्स है। हजरत मौलाना सैयद अहमद खिज़र शाह मसूदी
दामत बरकातुहुम, तौर हदीस शरीफ के तलबा को मालूम है कि कुछ दिनों से हलील चल रहे हैं। आज भी बहुत कोशिश की कि वो तशरीफ लाए, मगर डॉक्टरों ने कतई तौर पर इजाजत नहीं दी, वो तशरीफ नहीं ला सके। हजरत मोहतमिम साहब ये मुसलसलात का दर्स देंगे, हजरत मोहतमिम साहब ये बुखारी शरीफ के ताल्लुक से खिताब फरमाएंगे, उन्हीं की दुआओं पर आज तकमील होगी। यानी आप यूं समझिए कि हजरत शाह साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ नहीं लाए, लेकिन इजाजत हदीस देने के लिए इंशाअल्लाह जिस दिन भी मौका मैसर आएगा इंशाअल्लाह वो जरूर तशरीफ लाएंगे और इजाजत हदीस आपको देंगे। 2-3 निकाह जो है दुआ से पहले होंगे, लेकिन निकाह वाले लोग जो है करीब में आकर बैठा है। इसके साथ साथ बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे आए होंगे जिनके बच्चे जो है आज फारिग हो रहे हैं। वो दारुल उलूम वक्फ देवबंद का ज़ाहिरी तौर पर भी वैसे तो आपसे दुआएं मतलूब है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर भी आप ताउन करना चाहते होंगे तो इधर बाब अनवर है जो मेन गेट है, बाब अनवर इधर से होटलों की तरफ से आप आते हैं, वहाँ पर मुफ्ती फराज साहब ने रसीदें रखवा रखी हैं, लोग वहाँ पर बैठे हुए होंगे। तो दारुल वक्फ देवबंद का जो हजरात ताउन करना चाहे और क्यों ना करना चाहे, हर एक को गैरत और अमीयत होनी चाहिए। आप दारुल वक्फ देवबंद में आए तो जितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वुसअत दी हो वहाँ पर रसीदें कटवाते हुए जरूर जाए। वहाँ गेट से आप निकलेंगे, भीड़ होगी मगर ज्यादा चक्कर में नहीं आना, उसी भीड़ में जो है कोशिश करना। बराबर में गल्ला भी रखा हुआ है, जो हजरात जो है रसीद की जरूरत नहीं वो उस गल्ले में जो है अपना ताउन डालते हुए चले। खैर कहना ये है कि आप दारुल वक्फ देवबंद में आए हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। असल हमें दुआएं करनी है, आखिरी दर्स है और इस दर्स को गौर से सुनना है, दुआ तक इत्मीनान के साथ बैठना है। दुआ के बाद मैंने फिर तवज्जो दिला दूं, ये सामने की सफ वाले तमाम तलबा जंजीरा बनाकर खड़े हो जाए। यहाँ पहली सफ में हजरत के सामने से जरा सा पीछे को हटकर खड़े हो। इस दरवाजे से मुसाफे के लिए आएंगे, इस दरवाजे से मुसाफे के लिए आएंगे और बुजुर्ग पानी लेते हुए जो है इस दरवाजे से चले जाएंगे। तो इस तरह जो है बाहर से लाइन लगाएंगे। दारुल हदीस में अंदर से कोई मुसाफे के लिए आगे की जहमत ना करे, उधर बाहर से लाइन लगाएंगे बरामदे से और यूं इस गेट से आएंगे और इस गेट से जो है मुसाफा करते हुए निकल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि मुसाफे के वक्त में देखो एक आदमी मुसाफा कितने लोगों से करना है, तो मुसाफे में हाथ को हाथ से मस करना है, हाथ को हाथ से मिलाना है, पकड़ के हाथ जो है देर तक रुकना नहीं है। अगर इस सुन्नत को आप जिंदा करते रहेंगे तो फिर उधर से फर्ज जो है वो तर्क होता हुआ चला जाएगा। लोगों पर इज़्तिहाम है, इसलिए जो है आप तक़दीमुल अहम अलल मुहिम का ज़ाब्ता पेश नजर रखें। मुसाफे में हाथ से हाथ को मस करने पर इक्तिफा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका नासिर व मददगार हो। फिर इबारत पढ़नी शुरू करें।